اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ طلب کرنا، استخارہ کا مطلب خیر اور بھلائی طلب کرنا ہے، خیر اور بھلائی مانگنا ہے، یعنی روز مرہ کی زندگی میں پیش آنے والے اپنے ہر جائز کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کام میں خیر اور بھلائی اور رہنمائی طلب کرنا ہے۔ استخارہ کا ایک کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اس سے ہمیں کوئی خبر مل جائے گی، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، جبکہ استخارہ ایک سنت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تمام کاموں میں استخارے کی اتنی تعلیم سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورت کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ استخارہ کرنے والا شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو شخص استخارہ کرتا ہوگا وہ کبھی اپنے کاموں پر شرمندہ یا پچھتائے گا نہیں کہ میں نے یہ فلاں کام کیوں کیا یا فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ یعنی اگر وہ کام نہیں ہوگا تو اسے پچھتاوا بھی نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا، بلکہ اس بات پہ راضی ہو جائے گا کہ اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اور پھر اس کے دل میں صبر آ جائے گا، پھر وہ اس بات کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ استخارے میں خواب کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا۔ آج کل استخارے کی کچھ اور شکلیں بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے لوگ مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ کیا استخارہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں لوگوں نے استخارے کے نام پر کچھ طریقے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، حالانکہ وہ سنت نہیں ہے۔ جیسے 5 منٹ میں استخارہ بتا دیتا ہے، کوئی تکیے کے نیچے رکھنے کا کام بتاتا ہے، کوئی تسبیح پہ دانے پڑھنے کا نام بتاتا ہے، اچھا کسی کا سر گھوم جاتا ہے، یا جو بھی سنت کے علاوہ جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ استخارے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ان تمام باتوں میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ معلوم کیا جائے کہ فلاں کام ہم کر لیں یا نہیں، جبکہ یہ استخارہ نہیں ہے۔ استخارے کا مطلب ہے کہ اس کام میں خیر اور بھلائی طلب کرنا، نہ کہ یہ معلوم کرنا کہ فلاں کام ہم کر لیں یا نہیں۔ اب دیکھیں یہ جو ہوتا ہے یہ فال سے ملتا جلتا ہے، فال گیری۔ یہ جو کام تھے یہ مشرکین مکہ بھی پہلے کیا کرتے تھے، یعنی ان کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا اور تھیلے میں مختلف قسم کے تیر ڈالے ہوتے تھے، اور تیروں کے کسی تیر کے اوپر لکھا ہوتا تھا یہ کام کر لو، کسی پہ لکھا ہوتا تھا یہ کام نہیں کرو، اور کوئی خالی تیر ہوتے تھے۔ اب اگر کسی نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا ہے، مثلا اگر کسی نے شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ وہی فلاں لڑکی سے شادی کرنا ہے، تو وہ ہمارے لیے بہتر رہے گی یا نہیں، تو فال نکالتے تھے اور تھیلے میں سے تیر نکالتے تھے۔ اگر تیر کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ کر لو تو وہ کر لیتے تھے شادی، اگر تیر کے اوپر لکھا تھا نہیں کرو تو وہ نہیں کرتے تھے شادی۔ تو یہ کام جو ہے یہ فال گیری کہلاتی ہے، اور یہ اسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اب جو تھیلے میں تیر پڑے ہوئے ہیں، اب جو ہاتھ ڈالے گا کوئی نہ کوئی تیر تو نکلے گا ہی، اور تیر کے اوپر لکھا کس نے ہے؟ وہ بھی انسان نے خود ہی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب فال گیری کی شکلیں ہیں جن سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں یا نہیں، جبکہ استخارے کا مطلب کیا ہے کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کریں۔ اب ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، مثال کے طور پر رشتے کے لیے اگر استخارہ کر رہے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ آ جائے گا یا کوئی خواب آ جائے گا کہ رشتہ کرو یا نہیں، یا کاروبار کرو یا نہیں، یا فلاں ملک جانا ہے یا نہیں۔ یعنی ہم بھی فال نکالنے والوں کی طرح غیب کی خبریں چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے یا نہیں، تو یہ بھی فال کی قسم ہو جائے گی جو کہ شرک کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے غیب کی خبریں صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو ہم نے اپنے کانسیپٹ کو استخارہ کے بارے میں کلیئر کرنا ہے کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ یعنی استخارہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی رکھ دے، بھلا کر دے۔
جبکہ ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کام کا اشارہ ہو جائے گا کہ فلاں رشتہ مثلاً بہتر ہے یا نہیں. جیسے پہلے مشرکین مکہ جو تیر نکالتے تھے کہ یہ کام کریں یا نہیں. تو استخارہ اس سے مختلف ہے، سنت میں اس سے مختلف بات کی گئی ہے. یعنی آپ نے ارادہ کیا ہے کسی کام کرنے کا، تو 2 رکعت پڑھ کر آپ استخارہ کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام میں خیر اور بھلائی کر دے. پھر اپنا کام بغیر کسی خواب کے انتظار کے یا بغیر کسی اشارے کے انتظار کے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے وہ کام کر لیا جائے. یہ ہے استخارہ. پھر استخارہ انسان کو خود نکالنا چاہیے، کسی دوسرے سے نہیں نکلوانا چاہیے، کیونکہ استخارے کی دعا کے الفاظ اپنے لیے ہیں، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہیں. پھر کسی دوسرے سے نکلوانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی فلاں بندہ جو ہے وہ زیادہ نیک ہے، ہم تو بہت گناہ گار ہیں. تو استخارہ تو ایک دعا ہے جو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. اس کے لیے کسی ولی اور بزرگ کا ہونا لازمی نہیں. سنت رسول سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ اگر گناہ گار ہیں تو آپ نہ کریں کسی نیک آدمی جو گناہ گار نہیں ہے اس سے. اور گناہ گار کون نہیں ہوتا؟ دنیا کے سارے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں. اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور دعا کر لیں. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے وہ بہت گناہ گار ہے تو کیا شیطان سے بھی زیادہ گناہ گار ہے؟ شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، اور جو بھی اس نے دعائیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. تو اللہ تعالیٰ سے خود دعا کریں، خود استخارہ کریں، کیونکہ استخارہ کرنے کا حکم سنت میں ہے. پھر اس کے علاوہ استخارہ کرنے کا حکم ہے، استخارہ نکالنے کا نہیں ہے. ان الفاظ پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے سنت رسول میں استخارہ کرنے کا حکم دیا ہے، استخارہ نکالنے کا نہیں دیا. کیونکہ استخارہ نکالنا کیا ہے؟ وہ غیب کی خبر معلوم کرنا ہے. مثلاً فلاں رشتہ ہے، بہتر ہے کر لو. زیادہ تر لوگ شادی کے بارے میں کرتے ہیں، کر لو یا نہ کرو. فلاں گھر بہتر ہے، لے لو یا نہ لو. تو فلاں شخص جس سے آپ استخارہ نکلوا رہے ہیں کہ بھئی ہمارا استخارہ آپ نکال دیں کہ فلاں جاب ہم نے کرنی یا نہیں، وہ آپ کو غیب کی خبر دے رہا ہے اور وہ یہ آپ کو بتا رہا ہے یہ کر لو یا نہ کرو، یہ اچھا ہے یہ برا ہے. تو یہ بھی فعل کی قسم ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ یہ کام کر لو یا نہیں کرو. تو جو آپ کو آنے والے حالات کے بارے میں بتا رہا ہے کرو یا نہیں کرو، یہ سنت کے خلاف ہے. تو استخارہ خود کریں، کسی اور سے نہ کروائیں. کیونکہ دعا استخارہ اللہ تعالیٰ سے کسی کام میں بھلائی مانگنا ہے، نہ کہ یہ مانگنا ہے کہ اے اللہ یہ کام کر لوں یا نہیں. سنت کے طریقے سے استخارہ کرنے کے بعد دل مطمئن ہو جاتا ہے اور انسان وہ کام کر لیتا ہے. اگر وہ کام ہونا ہوتا ہے تو وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کام نہیں ہونا ہوتا تو ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ وہ کام ہی نہیں ہوتا. پھر کسی کام کو کرنے سے اگر انسان کے دل میں کوئی کشمکش آ رہی ہونا، میں یہ کام کروں یا نہیں، ڈاواں ڈول ہو رہا ہوتا ہے، تو انسان دعا استخارہ کر لے. اس سے اس کے دل میں کشمکش کم ہو جاتی ہے اور دل میں اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے. اور اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ خواب میں کوئی اشارہ دے پھر کہ کوئی ایسا آ جائے کہ بھئی یہ کام کرو یا نہیں. خاص کر مثال کے طور پر ہمارے ہاں شادی بیاہ کے معاملے میں ہم بہت ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. مثلا اگر بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، 2 رشتے آ گئے ہیں، تو کیا ہے کہ آپ اگر رشتہ والے بھی اچھے ہیں، گھر والے بھی اچھے ہیں، لڑکا بھی بہت اچھا ہے ہر لحاظ سے، مگر استخارہ کے خواب کچھ اچھا نہیں بتا رہا، تو لوگ رشتے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے غلط کانسیپٹ کے ساتھ استخارہ کیا ہے. کہ بلکہ استخارہ اس لیے کریں کہ اے اللہ یہ رشتہ ہماری بیٹی کے حق میں بہتر ہو جائے، اس میں اس کے لیے بھلائی ہو، اس میں اس کے لیے خوشیاں ہوں. یہ بھلائی، یہ خوشیاں طلب کرنا استخارہ کہلاتا ہے، نہ کہ یہ معلوم کرنا کہ یہ رشتہ ہم کریں یا نہ کریں. یہ فعال گیری کہلاتا ہے. فعال گیری سے آپ اچھی طرح سے سمجھیں، جیسے آپ نے کبھی سڑک کے کنارے دیکھے نا، طوطے سے لوگ حال معلوم کرتے ہیں. خط میں خود ہی لکھا ہوتا ہے، خود ہی اپنے ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے یہ کر لو یہ نہ کرو، اور کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو اب طوطے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کہ میں نے یہ جاب کرنی یا نہیں. طوطا کون سا عالم فاضل لگ گیا ہے کہ وہ ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے اسے بتا رہا ہے کہ تمہاری تقدیر کیا ہوگی. اور طوطے والا انسان
جس نے لکھ لکھ کے خط لکھے ہوئے ہیں اس میں لکھے ہوئے ہیں، اگر وہ اتنا عقل مند ہے تو سب سے پہلے اپنے لیے اچھی سی فال نکال کر خود امیر نہ ہو جائے، خود سڑک کے کنارے کیوں بیٹھا ہے پیسہ کمانے کے لیے۔ پھر استخارہ کو مشکل بناتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھو، رات کو بغیر بات کیے سو جاؤ، دائیں کروٹ لیٹو، خواب کا انتظار کرو اور خواب پر پورا یقین کرو، اگر نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ ان میں سے کوئی ایک بات سنت رسول سے ثابت نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ عشاء کے وقت ہی کرنا ہے، بلکہ کسی بھی وقت استخارہ کیا جا سکتا ہے، کسی خاص کام کے لیے نہیں، بلکہ ہر وہ کام جس میں آپ ڈاواڈول ہو رہے ہیں کہ کروں یا نہ کروں تو فوراً استخارہ کرنے۔ پھر بعض لوگ ماضی میں ہونے والے واقعات کا پتہ چلاتے ہیں، یا کسی کے ہاں چوری وغیرہ ہو جائے تو پتہ کرواتے ہیں حساب لگا کر، یہ سب استخارہ نہیں ہیں۔ پھر بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ اپنے تمام کام سارے طے کر لیتے ہیں، مثلاً اگر شادی کرنی ہے، لڑکا بھی پسند کر لیا، طے کر لیا، کپڑے بنوا لیا، ڈیٹ فکس کر لی، سب ہال تیار، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد استخارہ کر رہے ہیں۔ نہیں، استخارہ ان تمام معاملات سے پہلے کیا جاتا ہے۔ پھر استخارہ صرف جائز اور حلال کاموں پہ کریں، حرام کاموں پہ نہیں کرنا، اور فرض کے کاموں میں استخارہ نہیں ہوتا، مثلاً نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، حج پہ جاؤں یا نہ جاؤں، روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، نہیں، یہ تو آپ نے کام کرنے ہی کرنے۔ پھر استخارہ ایک دفعہ کر لیں، اگر دل مطمئن نہیں ہوتا تو بار بار کر لیں، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ اپنے لیے ہم نے یہ اتنی مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں، آسان اور سنت رسول بہت آسان ہے۔ 2 رکعت پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور استخارے کی یہ دعا پڑھیں: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اے اللہ، یقیناً اس کام میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں، اور حصول خیر کے لیے تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے استطاعت مانگتا ہوں۔ میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے اور میں کسی چیز پہ قادر نہیں۔ تو ہر کام کو جانتا ہے، میں کسی کام کو نہیں جانتا۔ تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ الہی، تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں میرے لیے، میرے دین، میرے زندگی، میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت فرما دے۔ اور تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے اگر برا ہے تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مہیا کر دے جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے۔ پھر اس میں ایک لفظ آتا ہے ھذا الامر، ان ھذا الامر یعنی یہ کام۔ اس کام کی جگہ آپ اپنا کام بول دیں کہ بھئی فلاں شادی کا ہے، رشتے کا معاملہ ہے یا جاب کا معاملہ ہے، اس میں آپ اپنا کام لے لیں، ٹھیک ہے۔ پھر دل میں آپ اطمینان کر لیں کہ اب جو ہوگا وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، کام ہو گیا تو بھی ٹھیک، نہیں بھی ہوا تو بھی ٹھیک، کسی خواب کا انتظار نہ کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہتری کرے گا اور انجام کار اچھا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔